اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ملک زمین ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں آج کے پروگرام کے لیے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسات کے صدقے سے آپ سب کی ان کاوشوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، موجود ہیں، اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، سامعین ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ علم اور عمل کی سعادت یہاں سے دے کر اللہ تعالیٰ دے۔ آمین۔ میری استاذہ محترمہ نورین فاطمہ، پروفیسر محترمہ نورین فاطمہ صاحبہ، آپ نے مجھے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ میں چند اشعار جو ہیں وہ نعت کی بھی پہلے پڑھوں، تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنے آج کے موضوع کی طرف آؤں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ موبائل میرا خیال ہے یہاں پہ اس وجہ سے نا آواز بہت زیادہ ہو رہی ہے۔
جہانو بے رب نبی ایک ناز ہے جہانو بے رب نبی ایک آدھار آدمی یا نبی بے اور جس کے تب صحرا پہ شام عرب تیرے کلام کا برسے گا کب جس کے تب صحرا پہ شام عرب کب ملے گی میری تشنگی یا نبی بے تبسمی خیرات معبود کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی بے تبسم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت کا بیان کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پاک صدقہ ہے کہ ہم آج سب اس علم و آگہی کی مجلس میں جمع ہیں اور میں جیسا کہ آپ کو بیٹی نے پہلے بتا بھی دیا کہ میں بطور استاد اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہوں اور میں بیسیکلی سائنس کی استاد ہوں استاد نہیں کہنے کے طالب علم ہوں اور اللہ رب العزت کا بے پایان اس کو کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت عظیم سے نوازا کہ ہم کہیں نہ کہیں علم سے جڑے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس جملے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کے فیض سے کہیں نہ کہیں فیض یاب ہے اللہ پاک کا بے پایان اس کو کرم ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے رجوع الی القرآن کا اس پہ بہت خیر حاصل ہوئی بھی ہوگی اور میری جو ہے وہ استاد میری شیخہ بھی میرے ساتھ سامنے یہاں موجود ہے وہ بیچ میں گفتگو کریں گی تو میں یہاں پر بڑا ہی مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو میرے ذہن میں ایک زاویہ ہے اس کو پیش کروں گی اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم اور سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ سب جانتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اقرا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور اپنے علم سے نوازا ہے کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے دنیا اور دین کے علم کا فرق سمجھائیے
تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہا فرق، اور پھر فرماتے ہیں دنیا کو کس طرح گزارا جائے یہی دین ہے، دنیا کو کس طرح گزارا جائے یہی دین ہے، اور دین ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے معاملات کو کس طریقے سے بہتر کرنا۔ سب سے پہلی بات کہ علم کے اندر کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں دنیاوی علم کی یا بات کرتے ہیں علوم شریعہ کی، ان دونوں کے اندر کہیں بھی کوئی بھی ڈفرنس نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے تو لوگ ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جو ہے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، عربی دنیا کی بہترین زبان ہے، ذخیم زبان ہے، اور اتنی ذخیم ہے کہ اس میں ایک لفظ کے 9 معنی بھی ہیں، لیکن وہاں کہیں بھی سیکولر علم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہاں پہ علم سے مراد علم ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم ہی ہے۔ علم کو 2 طریقوں سے نہیں بانٹا گیا، اور وہ جو بزرگ نے کہا کہ دنیا کو کیسے جیا جائے، کیسے گزارا جائے، یہی دین ہے اور یہی دین کی اصل ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یہاں پہ بہت سارے لوگ آئیں گے اور وہ آ کے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائیں گے، اور آپ کے سارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کسی بھی چیز کی زیادتی یعنی کہ اس کو مانگنے میں زیادتی کا ذکر نہیں کیا، لیکن فرمایا کل رب زدنی علما، کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے، اللہ میرے علم کو مزید بڑھا دے، مزید بڑھا دے، مزید بڑھا دے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو طلب علم ہے اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، 2 گروہ یا 2 مجالس ہو رہی ہیں مسجد نبوی میں، ایک طرف لوگ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجلس بھی اچھی ہے، یہ مجلس بھی اچھی ہے، لیکن یہ بہت اچھی ہے، یعنی کہ جس میں علم سیکھا جا رہا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو علم کا جو سیکھنا ہے حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ باقی ادیان میں دین سیکھنا بہتر ہے، جائز ہے، لیکن مسلمان کے اوپر دین سیکھنا فرض ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ مسلمان ہو اور جاہل ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو اور وہ دین نہ سیکھے، اس کے اندر علم سیکھنے کی تشنگی نہ ہو، اس کے اندر علم سیکھنے کی محبت، پیاس اور تڑپ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا علم جو ہے اس کی صرف ایک ہی ڈیفینیشن ہے، آپ جو علم سیکھے وہ علم نافع، آپ جو علم سیکھے وہ علم نافع۔ آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت آپ کو بتائیں دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی درخواست کرتا ہوں، یعنی کہ دنیا کا ہر وہ علم جو نافع ہے وہ فائدہ مند ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس موٹیویشن یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا، اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا۔ اب جو ہے وہ بہت پریسائزلی اور شارٹلی میں جو ہے وہ آتی ہوں کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر جو کور ہمارا ایشو ہے کہ اسلام پاورڈ یا اسلام اسٹرکچر جو ایجوکیشن ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ چونکہ آپ اسے کہہ لیں کہ میں ایک عصری ادارے سے منسلک ہوں، میں ایک کالج میں پڑھاتی ہوں، ایک استاد ہوں، اور میرا سبجیکٹ بھی ماڈرن ہے، پولیٹکس پڑھاتی ہوں، آئی آر پڑھاتی ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اب پرابلم کہاں پہ؟ علم وہ بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ہمیں عظیم سپہ سالار بن کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ آقا علیہ السلام نے
ہمیں ایک بہترین معلم بن کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اور خود قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کا جو اخلاق ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ہونا کامل۔ حضور علیہ السلام ایک بہترین باپ تھے، ایک بہترین جو ہے وہ اکانومسٹ تھے، ایک بہترین لیڈر تھے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں جو رول دیے، ٹھیک ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم جب اس علم کو پڑھتے ہیں، وہ جو علم خالی علم نافع نہیں ہے، اس میں کمی کہاں رہتی ہے؟ جب اس کے پیچھے مقصدیت کا خطاب ہو جاتا ہے۔ جب مقصد نہیں ہوتا وہ علم نافع نہیں ہوتا۔ اور جب آپ آتے ہیں ماڈرن سوسائٹی کی طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پڑھنے سے خدا نہ خاصا مولوی بن جائے گے، آپ جو ہے وہ تقیہ نشین ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا کین ہو کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ علم کی ہر جو شمع ہے اس کا جو منبع ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ علم کا ہر جو چشمہ ہے وہ پھوٹتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے، اور اس کا سب سے بڑا جو آپ کے سامنے نمونہ ہے وہ صحابہ شفاعت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی سلام اللہ علیہ، ان کی ذات پاک کے لیے وہ خود فرماتے تھے سنونی، یعنی کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی اسکالر، دنیا کا آج بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھو گے کہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، میری یہ جو ہے وہ ڈومین نہیں ہے۔ اگر میں میڈیکل ہوں تو میڈیکل کا ہوں تو مجھ سے میڈیکل کا سوال کیجیے، باقی تو میرے لیے انریلیونٹ ہو گیا۔ لیکن یہ جو سارے کی ساری ہستیاں ہیں یہ کہاں سے پھوٹی؟ یہ سب حضور علیہ السلام کی ذات سے فیض حاصل کرنے والی ہے۔ یہ جابر بن حیان اور ابن ہشام اور ابو علی سینا یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں، لیکن ان سے پہلے دیکھیں آقا علیہ السلام کے جتنے صحابہ کرام ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت سلمان فارسی، اللہ تعالیٰ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے وہ باغ قائم کیے اور وہ لیڈرشپ رول ہمیں دیے کہ جن کو آج تک کوئی ریپلیس نہیں کر سکا۔ اور یہ تو مردوں کی بات ہے۔ اگر آپ عورتوں کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ عورتوں میں بلا مبالغہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کو آپ مردوں میں جو بڑے بڑے محدثین بلا مبالغہ آپ ان کو ان کے برابر کہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، بلکہ آقا علیہ السلام کے بعد خود صحابہ کرام کی زندگی میں، جلیل صحابہ کرام کی زندگی میں آپ فتوے دیا کرتے اور تو کہتے کہ جب ہمیں کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ملتا تو ہم سیدہ عائشہ سے استفسار کرتے اور وہ اس کا حل عطا فرماتے۔ آپ مجتہدہ تھیں، آپ مفقہہ تھیں، آپ فقیہہ تھیں، اور آپ سے بڑھ کے علم والا اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کو دیکھیں جو 2 نوافل کے اندر پورا قرآن ختم کر لیتی۔ تو یہ جو سارے علوم ہیں یہ کہاں سے پھوٹے؟ یہ اسی ایک ذات کا سرچشمہ ہے جہاں سے یہ ساری آپ سمجھنے کے لیے دھاریں یا آبشاریں نکلی اور وہ حضور علیہ السلام۔ اس سے پتہ چلا کہ ماڈرن تعلیم جسے ہم آج کہتے ہیں، اب ذرا یہ بھی میری استاذہ کا ایک سبق ہے جو آپ کو بتاتی چلوں، یہ مجھے آپ نے بتایا کہ حضرت امام باقر العلوم، جن کو ہم باقر العلوم کہتے ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ان کے پھر شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آگے ان کے شاگرد ہیں جابر بن حیان، جن کو آج آپ کیمیا کی دنیا میں بابائے کیمیا کہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو بابائے کیمیا ہے ان کی تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسی گھر سے ہو رہی ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی ماڈرن علم ہیں وہ سارے یہاں سے نکلے۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے جاتے ہیں کہ ان کو بس اسمبل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو انکلکیٹ دا ماڈرن ایجوکیشن ود دا اسلامک ایجوکیشن۔ مثال کے طور پہ میں ایک عصری ادارے میں پڑھاتی ہوں، تو وہاں پر اگر آپ بچے کو نماز کے لیکچر کے لیے بلا لیں گے تو اس کے گھر والے آ جائیں گے،
اور وہ آ کر کہیں گے ہمارے بچے کا انگلش کا پیریڈ آپ نے چھڑوا کے اس کو نماز کے بارے میں پڑھانا شروع کر دیا، اس کے تو نمبر کیا مانے گا؟ ٹھیک ہے، مثال دے رہی ہوں اور یہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب اس سے پچھلی حکومت تھی، عمران خان کے دور کی جب حکومت تھی، تو ناظرہ قرآن کو جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ لازمی پڑھایا جائے گا. تو جس پہ ایک بحران مچ گیا پورے ملک میں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اس سے جو ہے وہ ایک شاید مولوی پیدا ہونے لگ جائیں گے، کہ کیا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم اپنے ہیروز کن کو پڑھاتے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کے پاس جتنے ماڈرن علوم ہیں ان میں آپ ویسٹرن لوگوں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اپنے ہیروز کو وہاں پہ جگہ نہیں دیتے. اور سب سے بڑے ہیرو کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. اگر ہم کسی علم حاصل کرنے والے کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ اس کو مجتمع کر کے پڑھائیں تو آپ سوچیں کہ وہ کیسا انسان ہے. آپ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ کے ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو، میرا وقت چونکہ بہت کم ہے، میں کوشش کروں کہ میں ساری باتوں کو اس میں وائنڈ اپ کروں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، اگر آپ میں سے کوئی نیوز سنتا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ کراچی کے اندر ایک 3 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کی وجہ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع نہیں کیا کہ ان کے پاس انیشل ڈپازٹ کے لیے پیسے نہیں تھے. 3,000 روپے انیشل ڈپازٹ کرانا تھا، ماں کے پاس 3,000 روپے نہیں تھے. کہا کہ اس کو آپ ایڈمٹ کر لیں، میرا شوہر پیسے لے کے آ رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا نہیں، جب تک انیشل ڈپازٹ نہیں ہوگا ہم بچے کا علاج شروع نہیں کر سکتے. جب تک باپ آیا وہ مر چکی تھی، بیٹی فوت ہو چکی تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرماتے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی رہنا. اب آپ نے ڈاکٹر تو بنا لیا، ڈاکٹر تو بن گیا، لیکن اس کے اندر انسانیت کم ہو. آپ اسے پیسہ کمانے کی مشین بنا دی. ماڈرن تعلیم کے اندر جو سب سے بڑا خلا ہے، آپ انجینئر پیدا کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں، آپ سائنسدان پیدا کر رہے ہیں، لیکن آپ انسان پیدا نہیں کرتے. اور مذہب جو ہے اس کی سب سے بڑی میراث انسانیت ہے. مذہب تو یہ کہتا ہے کسی پرندے کا گھونسلہ بھی ہلانے کی اجازت نہیں. مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جانور کو اگر رکھتے ہو کام کاج کے لیے تو اس کا کھانا پینا پورا کرنے کی تمہاری ذمہ داری. انسان تو بڑی دور کی بات ہے. تو پتا چلا کہ کوئی بھی خواہ وہ سائنس ہے، خواہ وہ میڈیکل ہے، خواہ وہ کوئی بھی علم ہے، پالیٹکس ہے، سوشل سائنس ہے، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو وہ علم نافع نہیں. آپ کے علم کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ آپ کچھ بھی پڑھیں لیکن علم نافع ہوگا تو بہتر ہے. وہ استحکام بشریت کے لیے اور ارتقاء انسانیت کے لیے جتنا فائدہ مند ہوگا وہ اتنا بہترین علم ہے. لیکن اگر آپ کے علم کے اندر کہیں پہ یہ سوچ نہیں ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہے، اس میں استحکام بشریت اور ارتقاء انسانیت نہیں ہے، تو وہ علم آپ کو نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا. آپ دیکھیں کہ اگر ایک دین پڑھنے والا کسی بڑے منصب پر بیٹھ جائے تو جب بھی وہ کسی سے ڈیل کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے رہے گا. اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اگر تم سیاسی طور پہ بھی اقتدار میں ہو تو تمہارا اقتدار جو ہے وہ میرے سامنے جواب دہی ہے. میں قیامت کے دن تم سے سوال کروں گا. جس بندے کو پتا ہی نہیں، اس نے سیرت ہی نہیں پڑھی، اس نے ماڈرن تعلیم کو یعنی کہ علم نافع کو حضور علیہ السلام کی ذات کی روشنی میں نہیں پڑھا، تو بتائیے وہ کبھی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے؟ وہ عمر فاروق جی. میرا آگے ہے جی، جو ہے وہ میرا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں بہت مال جاتی ہوں. تو اب جو ہے وہ یہ چیز تو ہم نے سمیٹ لی. اب ہم آتے ہیں ایک بڑی مختصر، بس 1-2 منٹ میں ختم کرتی ہوں کہ پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر ایک ایسا نظام بنانے میں ناکام ہے کہ جو پیرلل دونوں لوگوں کو لے کر چلے. جہاں پر آپ 5 دن اصلی علوم پڑھا رہے ہیں تو 1 دن آپ ٹریننگ کے لیے کو نہیں رکھ سکتے. آپ ان کو بتائیں کہ راستے کے بھی آداب ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ تمہارے ماں باپ کے بھی آداب ہیں،
آپ بتائیں کہ چھوٹوں پر رحم کرنا بھی دین ہے، بڑوں کا ادب کرنا بھی رحم ہے، دین ہے۔ آپ بتائیں جب ہم چھوٹے تھے تو ٹیچر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، ڈرتے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم سے جو بڑی جنریشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ استاد چل رہا ہوتا تھا تو سائڈ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے ادب کے مارے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو اگر ٹیچر نے بچے کو ڈانٹا تو ماں باپ گھر سے آ گئے اور آ کر کہا کہ تم ہوتے کون ہو اس کو کچھ کہنے والے۔ تو جب مربی اور استاد کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا تو پھر آپ کے ادارے اچھے انسان جنم نہیں۔ استاد کی یہاں پہ جو اہمیت ہے تعلیم کے اندر، اس کی کمی اداروں کے اندر جو ہے وہ انتظامی امور میں اور اسپیشلی اسلامک ایجوکیشن کے اوپر واویلا جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ حکومت جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنا جو بجٹ ہے اس کو زیادہ کرنے کی بجائے کم کر دیا ریسرچ کو، جبکہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ آج جنگیں لگی ہوئی ہیں اور وہ لوگ اس دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ایک ہی مشن ہے، وہ اپنی نسلوں کی تعلیم کو مشن سمجھتے ہیں۔ چائنا کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ اسرائیل جس کو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں ان کو دیکھیں، وہ بچہ جب پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا تو اس کی تعلیم پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ماں کو میتھ سالو کراتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں میتھ کرو، میوزک سنو تاکہ تمہارے بچے کا برین شارپ ہو، وہ بڑا ہو تو وہ ایک عظیم جو ہے وہ بزنس مین بنے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بچہ تو دوہری پرسنالٹی کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ اداروں میں جاتا ہے۔ تو لیک آف بجٹ، مشن نہ ہونا، پرائورٹی نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اب ان کے شارٹ جو ہے وہ ایک ویسے تو میری لسٹ بہت لمبی تھی لیکن چلے میں مزید اس کو شارٹ کرتی ہوں بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ جو ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ اپنا بہتر جو ہے وہ رسپانس انپٹ دے اور آؤٹ پٹ اچھا نکلے تو کچھ چیزیں مجھے خاطر رکھنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر جو ادارہ ہے اس کے اندر فکری نشستیں لازمی ہونی چاہیے۔ فکری نشستیں ہوں، آپ اپنے بچوں کو ان کو صرف ظاہری طور پہ علم سے مزین کرنے کی بجائے ان کو ان کی روح کی غذا بھی پرووائڈ کریں، ان کو اسپرچل ہیلنگ کریں، ان کی دل کی دنیا کو آباد کریں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں تاکہ وہ اچھے انسان بن سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سماجی کاموں سے بہت دور رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ طالبات جو مدرسوں میں پڑھتی ہیں، وہ طالبات جو کہ اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھتی ہیں، آپ لوگ فار بیٹر ہیں ان لوگوں سے جو ماڈرن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بہت بہتر ہیں ان لوگوں سے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر حکومت کیا خرچ کر رہی ہے، ہمارے اسلامک انسٹیٹیوشن کے اوپر حکومت کیا خرچ کرتی ہے۔ اتنے کم خرچ میں اتنے اعلیٰ انسان بن کے نکلتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ڈاکٹر کو آپ نے 2 کروڑ لگا کے MBBS کرا دیا اور اس نے 3000 کی خاطر بچہ مار دیا۔ تو خدا خوفی اور انسانیت سب سے بڑا عنصر ہے اور اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اساتذہ کی ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو مربی ہے اس کو تو صاحب کردار ہونا چاہیے، جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے آئے تو اسٹوڈنٹ دیکھے کہ میں نے اس کو کاپی کرنا، میں تو اس کا پردہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم وہی پہننے کی کوشش کرتے تھے جو ٹیچر پہنتا تھا۔ گھر آتے تھے، ماں باپ ہزار بات کرتے تھے، ہم کہتے تھے ہماری ٹیچر نے کہا یہ غلط ہے تو یہ غلط ہی ہے، چاہے یہ پیلا ہے، میری ٹیچر نے کہا یہ سبز ہے تو یہ سبز ہی ہے۔ لیکن ہم جو پڑے ہوئے، ہم جو پڑھ لکھ گئے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی۔ وہ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ٹیچر بھی ویسے نہیں رہے۔ تو استاد کا کام ہے کہ جب وہ محفل میں آئے، وہ مجلس میں آئے تو وہ مجلس لوٹ لے۔ ٹیچر کو جو اسٹوڈنٹ دیکھے تو وہ کہے کہ میں اور کچھ بنوں نہ بنوں، میرا گول ہے مجھے یہ بننا۔ تو جب ایسے ٹیچر ہوں گے تو پھر آپ کے پاس ویسے ہی اسٹوڈنٹس آئیں گے جو کہ انسانیت سے لبریز ہوں گے، جو کہ ارتقائے انسانیت کے لیے آپ کا بازو بنیں گے۔ اور اس کے بعد یہ
کہ میری بیٹی، یہ مجھے ان کا نام نہیں پتا، جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہی تھی، انہوں نے اتنی پیاری کہی کہ ایک وائرنگ ہے تو چل رہی ہے 7 سال کے بچے کی. آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک آپ اس کو ٹک ٹاک نہیں لگا کے دیتے. وہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہا ہے، وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے پب جی کیسے کھیلنا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے گیمز میں میک اپ کیسے کرنا دلہن کو، اسے سب کچھ پتا ہے. لیکن آپ اسے کہیں دودھ پینے کے بعد کی دعا کیا ہے تو وہ نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم نے اس کے اندر یہ ڈالا ہی نہیں ہے. تو آج کے جو ٹیچر ہیں ان کو اے آئی سیکھنا چاہیے، ماں کو کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، ان کو ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور آپ نے کس طریقے سے اس کو کوپ کرنا ہے. یعنی کہ آپ کی ڈیجیٹل جو اخلاقیات ہیں اس کو، اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اپنے دین کو نہیں بچا سکتے. اور آخر میں یہ کہ تعلیمی جو ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ جوڑنا چاہیے معاشرتی خدمت کے ساتھ، تاکہ آپ جو ہے وہ ایک بہتر کمیونٹی دنیا کو دے سکیں. کیونکہ علم کا جو آخری کام ہے وہ اچھے سویلائزڈ شہری دینا ہے. اگر آپ وہ نہیں دیتے تو آپ کچھ بھی نہیں دیتے. تو بڑی معذرت کے ساتھ منتظمین سے کہ میرا جو ٹاپک ہے تھوڑا لیتھی ہو گیا، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کاوش کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بے بہا برکت عطا فرمائے. اور یہ جو بیٹیاں یہاں تیار ہو رہی ہیں بیٹا، آپ نسلوں کی امین ہیں، آپ نسلیں تیار کریں گی. بس آپ ایک بات یاد رکھیں کہ وہی بات ہے اس بزرگ نے کہا تھا کہ دنیا کو کس طرح گزارا جائے یہی دین سکھاتا ہے. اگر آپ نے دنیا اچھی گزارنی ہے تو دین سیکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ.